السلام علیکم MS نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو مین ٹاپک ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ، آپ کو معلوم ہوگا کہ پارٹ نمبر 1 میں ٹرمپ کی جو عبرتناک انجام ہے اور اس کے الیکشن میں شکست کے جو امکان ہے وہ ہم نے پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ پارٹ ہے 2۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جو امریکہ کا جنگی بیڑا ہے وہ پہنچ چکا ہے سمندر میں، اور امریکہ ایران پر کیوں حملہ کرے گا، اس کی وجہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو امریکہ کو شکست ہوئی ہے، جو ایران میں پرامن احتجاج کو جو ان نے انتشار پچایا، اور جو ایران میں لوگوں کے حقوق، جو لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، اس میں امریکہ اور اسرائیل کا گھٹیا کردار ہوتا ہے، اور لوگوں کو جو ان کے حق اور جہیز مطالبے ہوتے ہیں ان میں غلط رنگ ڈال کے امریکہ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ایران کی جو عوام اپنے حق کے لیے نکلتی ہے ان کے لوگوں کو غلط رنگ دے دیتا ہے، تو یہ جو آئینی اور انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، لیکن یہ منافق انسانی حقوق کا چیمپئن بے نقاب ہو چکا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ایران اور امریکہ کی جنگ ہوگی اور حملہ اسرائیل کرے گا، کیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ جو انٹرنیشنل اخبار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کوئی موقع تلاش کر رہا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کر دے۔ ان کے پاس موقع وہ تھا جب ایران میں احتجاج ہو رہا تھا، تو وہاں لوگوں نے کہ جو معاملات تھے اس پر امریکہ کا حملہ امکان کافی بڑھ چکا تھا، لیکن وہاں ایران کی عوام نے ثابت کیا کہ وہ حکومت کے موجودہ نظام سے خوش ہیں اور اس نظام کے ساتھ ہیں، تو وہ ہوا۔ لیکن عوام اس لیے نکلی کیونکہ امریکہ اور یورپ اور اسرائیل نے ان عوام کا جو حق کے لیے نکل رہے تھے اور اپنے پر تشدد برداشت کر رہے تھے، لیکن ان کی عوام کی محنت کو ہمیشہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے اسرائیل، امریکہ، یورپ اور عوام کی محنت کو ضائع کر دیا گیا۔ اب جو موضوع ہے کہ امریکہ کے جو بیس ہیں عمان میں ہے، شام میں ہے، لبنان میں ہے، قطر میں ہے، سعودی عرب میں ہے، UAE میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جہاں یا لبنان سے یا جو ممالک امریکہ کے اڈے ہیں، کیا یہاں سے ایران پر حملہ کرے گا، کیا فضائی حملہ کرے گا، کیا وہ ایران کے سپریم لیڈر کو قتل کرے گا، کیا ہے ایسا قتل کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا اس کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے کہ کون قتل کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے ایران کے جو موجودہ نظام ہے، جو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ عوام نے ان کے ساتھ دیا، لیکن اب کیا امریکہ اس پر حملہ کریں گے۔ جو انٹرنیشنل ہم پر رپورٹیں یہ پہنچی ہیں کہ فضائی حدود جو یورپ سے آنی تھی ادھر، وہاں وہ بند ہو چکی ہیں اور وہ آنا ابھی کافی ہو چکی ہے۔ اب ایران پر کیا امریکہ حملہ کر سکتا ہے یا کیسے کرے گا، یہ بھی بات قابل غور ہے اور یہ بھی بات دیکھنے والی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران پر کب تک امریکہ حملہ کرتا ہے اور اس پر کیا امریکہ کو رسپونڈ ہوتا ہے۔ پہلے امریکہ حملہ کرتا تھا تو اس کے پیچھے یورپ کھڑا ہوتا تھا، برطانیہ کھڑا ہوتا تھا اور دوسرے ممالک کھڑے ہوتے۔ اب سب سے پہلا سوال ہے، کیا سعودی عرب امریکہ پر ایران پر حملے کرنے کی اجازت دے گا، یا قطر دے گا، یا UAE دے گا؟ تو یہ بہت ہی انتہائی اہم سوال ہے۔ میری جو ذاتی رائے اور جو ہم نے طریق سے سبق سیکھا ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان اب کوئی اتنی بڑی کشیدگی نہیں چل رہی جس پر ایران پر سعودی عرب یا قطر یا UAE یا وسطی ایشیا کوئی ایسا اقدام کرے، تو پھر کیا عمان سے ہو سکتا ہے، یا امریکہ کے اوپر سے آ سکتے ہیں، یا امریکہ کے جو اڈے موجود ہیں کیا وہ فیوز کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی قابل غور ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ بھی بات دیکھنے والی ہوگی۔ تو اس لیے امریکہ اب ایران پر حملہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ ٹرمپ کی مقبولیت کو بہت ہی بڑا دھچکا لگ چکا ہے۔ کیا اس اقدام سے امریکہ میں کوئی ہوگا؟ امریکہ کس اقدام پر حملہ کرے گا کہ ایران ایٹمی بم بنا رہا ہے، تو پھر پہلے حملہ کیا جس طرح ایران کے عوام اور لوگوں میں خوف ہراس پھیلا، اس کے باوجود ناکام ہوا۔ کیا اب سب سے بڑا ہے کہ ایران کے جو حکام نے ایک ویڈیو جاری کی ہے، وہ بھی قابل غور ہے کہ ایران نے ایک ایسی ویڈیو کہ اس نے کہا کہ ہم ایسا حملہ کر سکتے ہیں۔ جو بیڑی ہے وہ اس کے مطابق وہ نیوکلی بیڑی ہے، اس پر جہاز ہر چیز آ سکتی ہے اور جا سکتی ہے، اور سب سے بڑا پلیئر جو اس وقت بیٹھا ہے برِ صغیر میں وہ چائنا ہے۔ کیا چائنا اس کی اجازت دے گا یا روس دے گا؟ کیونکہ اب اگر چائنا اگر اس جنگ میں اگر ہوتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، چائنا نہیں کودتا، تو یہ بہت بڑی چائنا کی عبرتناک شکست ہوگی، اور چائنا کا جو سپنا ہے
سپر پاور والا خواب ہوگا، کیونکہ اب اگر ایران میں رجیم چینج یا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر چائنا کا مستقبل ختم ہو جائے گا، چائنا سپر پاور بننے کی کوئی کوشش نہیں رہے گی۔ پھر جو امریکہ کی ایک کتاب لکھی ہے یہ سویلائزیشن، وہ بھی آپ قابل غور ہے، جس میں کہا گیا کہ 3 سویلائزیشن ہے، مثال کے طور پر جس کمیونزم چائنا ہے، تھے اس کے بعد جو انڈین ہے، مسلم ہے، اور یورپ اور امریکنز ہے۔ تو اس لیے ہے اس پر سویلائزیشن کتاب کا جو اچھا مجھے الفاظ لگا کہ انہوں نے یورپ کو جو منافق قرار دیا ہے، وہ بڑی ہی تعریف کی بات ہے، اور میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو مجھے وہی جملہ اچھا لگا۔ اس کتاب میں امریکہ کا مصنف لکھتے ہیں کہ یورپ ایران کو کہتا ہے کہ وہ ایٹم بم نہیں بنائے کیونکہ وہ خطرہ ہے، کیونکہ اس کا مسلم سے تعلق ہے، تو اس لیے، لیکن اسرائیل کو کہتا ہے ایٹم بم بنائے کیونکہ وہ ان کی قوم، ان کے مذہب اور ان کے کلچر سے تعلق رکھتا ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے۔ کیا امریکہ ایران پر کس وقت دیکھیے ہمیں جو انٹرنیشنل خبریں ملتے ہیں یا ہم اس پر بناتے ہیں، لیکن جو ہمیں کو خفیہ خبر ایران کی جو حکام ہے وہ ان کے بیانات، اور جو ہمارے دفاعی ہمارا تجزیہ، جو ہمارا انالیسس ہے، اس کی بنیاد پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس بات سے مکمل انفارمیشن لے سکیں، کیونکہ ہمارا تجزیہ ہوتا ہے اور ہم آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچے۔ ہم آپ لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک انفارمیشن وقت پر پہنچتی رہے۔ ہمارا جو تجزیہ ہوتا ہے، جو موجودہ ہوتا ہے کہ عوام میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے کہیں بھی جو لوگ غریب ہیں ان کے لیے روزگار اور عوام خوشحال اور دنیا امن میں ہو، لیکن جو حکمران جو بڑے ہیں، جو امریکہ کی کمپنیاں دیکھیں، جو کمپنیاں اسلحہ ساز کمپنیاں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلحہ فروخت اور لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور تنظیمیں بنتے رہیں اور اپنا اسلحہ فروخت کرتے رہیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے یا ایسی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم غزہ پیس امن کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں۔ شکریہ۔